مکہ کی ایک معزز مالدار عالی نسب خاتون جن کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا، جو حسن صورت و سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دے کر بیرون ملک بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 25 سال کے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور پہلی ام المومنین ہونے کی سعادت حاصل کی، اور 25 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی زوجہ اور غمگسار شدید ترین مشکلات میں ساتھی تھی۔ بقیہ تمام ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وفات کے بعد زوجہ بنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد خدیجہ سے پیدا ہوئی، اور صرف ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے تھے، جو اسکندریہ کے بادشاہ اور قبطیوں کے بڑے کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کی گئی تھی۔ نام و نسب: خدیجہ نام، ام ہند کنیت، طاہرہ لقب۔ سلسلہ نسب یہ ہے: خدیجہ بنت خولد بن اسد بن عبد العزیز بن قصی پر پہنچ کر ان کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت عائدہ اور لوی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد تھی۔ حضرت خدیجہ کے والد اپنے قبیلے میں نہایت معزز شخص تھے۔ مکہ آ کر اقامت کی۔ عبد الدارین ابن قصی کے جو ان کے ابن تھے حلیف بنے، اور یہی فاطمہ بنت عائدہ سے شادی کی، جن کے بطن سے عام الفیل سے 15 سال قبل خدیجہ پیدا ہوئی۔ سن شعور کو پہنچی تو اپنے پاکیزہ اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ اہل تشریح محققین کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے کوئی شادی نہ ہوئی تھی، اور صرف نبی اکرم ہی آپ کے اکلوتے شوہر تھے، مگر اہل سنت کے تاریخ نویسوں کے بقول آپ کے والد گرامی نے ان کی اعلیٰ صفات کا لحاظ رکھ کر ان کی شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کو، جو برادر دادا اور تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، کو منتخب کیا، لیکن پھر کسی وجہ سے یہ نسبت نہ ہو سکی اور ابو حالہ ہند بن بناش بن تمیم سے نکاح ہو گیا۔ ابو حالہ کے بعد عتیق بن عابد کے نکاح میں آئیں۔ اسی زمانے میں حرب الفجار، جس میں خدیجہ کے والد لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے، یہ عام الفیل سے 20 سال بعد کا واقعہ ہے۔ تجارت: والد اور شوہر کی وفات کی وجہ سے حضرت خدیجہ کو سخت دقت واقع ہوئی۔ ذریعہ معاش تجارت تھی، جس کا کوئی نگران نہ تھا، تاہم اپنے اعضاء کو مال تجارت دے کر بھیجتی تھی۔ ایک دفعہ مال کی روانگی کے وقت آیا تو ابو طالب نے محمد بن عبداللہ سے کہا کہ تم کو خدیجہ سے جا کر ملنا چاہیے، ان کا مال شام جائے گا، بہتر ہے کہ تم بھی ساتھ لے جاتے۔ میرے پاس ابھی روپیہ نہیں، ورنہ میں خود تمہارے لیے سرمایہ مہیا کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہرت امین کے لقب سے تمام مقامیں تھی۔ آپ کے حسن معاملات، راست بازی، صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاق کا چرچا عام تھا۔ خدیجہ کو اس گفتگو کی خبر ملی تو فوراً پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں، جو معاوضہ اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا مضاعف دوں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور مال تجارت لے کر میسرہ، جو کہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے، ان کے ہمراہ بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سال کا نفع سال ہائے گزشتہ کے نفع سے مضاعف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح: خدیجہ کی دولت و ثروت اور شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، اور ہر شخص ان سے نکاح کا خواہاں تھا، لیکن کارکنان قضا و قدر کی نگاہ انتخاب کسی اور پر پڑ چکی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو خدیجہ نے شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی طرف سے شادی کا پیغام منظور فرما لیا اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے، تاہم ان کے چچا عمرو بن اسد زندہ تھے۔
تاریخ معین پر ابو طالب اور تمام روسائے خاندان جن میں آپ کے بہنوئی اور نبی اکرم کے چچا حضرت بن عبد المطلب بھی تھے، خدیجہ کے مکان پر آئے۔ حضرت خدیجہ نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا تھا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، عمر بن اسد کے مشورے سے 500 طلائی درہم مہر قرار پایا اور خدیجہ طاہرہ حرم نبوت ہو کر پہلی ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئیں۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے تھے اور خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ نکاح کے 15 برس کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے خدیجہ کو یہ پیغام سنایا۔ ام المومنین طاہرہ کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو فضائے عالم سے ایک آواز بھی آپ کی تائید میں نہ اٹھی۔ کوہ ہرا، وادی عرفات، جبل فاران، غرض تمام جزیرۃ العرب آپ کی آواز پر پیکر تصویر بنا ہوا تھا، لیکن اس عالمگیر خاموشی میں صرف ایک آواز تھی جو فضائے مکہ میں تموج پیدا کر رہی تھی۔ یہ آواز حضرت خدیجہ طاہرہ کے قلب سے بلند ہوئی تھی، جو اس ظلمت کدہ کفر و دلالت میں نور الہی کا دوسرا تجلی گاہ تھا۔ وفات ام المومنین خدیجہ نکاح کے بعد ربع صدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی شریک حیات رہیں۔ شادی کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور 11 رمضان سن 10 نبوی ہجرت سے 3 سال قبل انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال 6 ماہ کی تھی۔ چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کا جسد مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گسار کو داعی اجل کے سپرد خاک کیا۔ حضرت خدیجہ کی قبر ہجون قبرستان میں ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کی وفات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ان کی اٹھ جانے کے بعد قریش کو کسی شخص کا پاس نہیں رہ گیا تھا اور وہ نہایت بے رحمی و بے باکی سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے تھے۔ اسی زمانے میں آپ اہل مکہ سے نا امید ہو کر طائف تشریف لے گئے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادے۔ قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو القاسم کنیت کرتے تھے۔ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، کیونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد، فاطمہ الزہرا بنت محمد، سب میں 1 سال کا چھٹاپا بڑاپا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی، اور چونکہ دنیا نے بھی ساتھ دیا یعنی صاحب ثروت تھی، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی و دودھ پلاتی تھیں۔ ازواج مطہرات میں خدیجہ کو بعض خاص خصوصیتیں حاصل ہیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، اور جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ سب سے لمبی ازدواجی زندگی آپ کے ساتھ گزاری، جو ربع صدی یعنی 25 سال آپ اکلوتی زوجہ رہی۔ نبی اکرم کا شباب کا زمانہ انہی کے ساتھ رہا، یعنی 50 سال کی عمر مبارک تک صرف ان کے ساتھ رہے۔ آپ پہلی مسلمان ہیں اور پہلی مسلمہ ہیں، یعنی ساری دنیا میں سب سے پہلی کلمہ گو ہیں۔ آپ اسلام کے اعلان سے پہلے نماز گزار تھیں، اور ہر مسلمان سے پہلے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتی رہیں۔ ابراہیم بن محمد کے سوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی۔ یہ تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے متعلق مختصر معلوماتی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی لائک کر کے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ میں ہوں آصف علی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔